بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، کتاب الصلاۃ، نماز کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 69 باب المساجد التی علی طرق المدینۃ والمواضع التی صلی فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ہم وہ حدیث پڑھیں گے، لمبی حدیث ہے، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس پر کوئی بھی شخص عمل نہیں کر سکتا۔ آج کسی کو بھی اس حدیث کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ابھی آپ پڑھنے لگے ہو، اس پر تبصرہ میں اینڈ پہ جا کے کر دوں گا، یہ میں ایسے کیوں کہہ رہا ہوں۔ باب المساجد، ان مساجد کا بیان، اللہ تعالی طرق المدینہ، جو مدینہ کے راستوں پر ہیں، والمواضع، اور ان جگہوں کا بیان، اللہ صلی فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، ان جگہوں کا بیان۔ اب اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ مسجدیں جو مدینہ کے راستوں میں بنائی گئیں ان کی وضاحت کریں گے، اور ان جگہوں کی وضاحت کریں گے جہاں پہ اللہ کے نبی آتے جاتے آپ نے نماز پڑھی ہے، کیونکہ آپ مدینہ میں جب رہے تو مکہ میں آئے گئے، عمرہ کرنے کے لیے کئی دفعہ آئے گئے، فتح مکہ کے موقع پہ، پھر آپ نے کئی سفر کیے، غزوات میں آپ آئے گئے، تو آتے جاتے جہاں پہ آپ نے سٹے کیا آپ رکے اور وہاں پہ نماز پڑھی۔ کئی ایسی جگہیں جہاں پہ اس مناسبت سے مسجد بنا دی گئی، اور کئی اور مساجد بنا دی گئیں جبکہ اللہ کے نبی نے وہاں پہ نماز نہیں پڑھی، تو ان سب کی جو ہے نا وضاحت امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پہ کر رہے ہیں۔ یہ حدیث ہے، میں خود ہی پڑھ دیتا ہوں۔ قال حدثنا فضیل بن سلیمان قال حدثنا موسیٰ بن عقبہ قال رأیت سالم بن عبد اللہ یتحری اماکن من الطریق، میں نے دیکھا سالم بن عبداللہ کو، یتحری، وہ قصد کرتے تھے، اماکن من الطریق، راستے میں سے، اماکن جگہوں کا، فیصلی فیہا، پھر ان میں وہ نماز پڑھتے۔ سالم کس کی بات کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کی۔ ویحدثو، اور وہ بیان کرتے، ان اباہو، کہ ان کے باپ، کان یصلی فیہا، ان جگہوں میں نماز پڑھا کرتے تھے، وانہ رأى النبی، اور ان کے باپ بیان کرتے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، یصلی فی تلک الامکنہ، کہ آپ ان جگہوں میں نماز پڑھتے تھے۔ باپ کیا کہیں، باپ پیچھے آپ نے کیا پڑھا تھا کہ مدینے کے راستوں پر مسجدوں کا بیان اور ان جگہوں کا بیان جہاں پہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، تو باپ سے مناسبت واضح ہے۔ قال وحدثنی نافع عن ابن عمر، اور نافع نے مجھے ابن عمر سے بیان کیا، انہ کان یصلی فی تلک الامکنہ، کہ وہ یعنی عبداللہ بن عمر ان جگہوں میں نماز پڑھتے تھے۔ اور آپ نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں تو یہ سنا ہے کہ وہ ایک ایک بات میں اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے تھے، یا اللہ کے نبی نے جیسا کام کیا ویسا کام کرنے کی کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ جہاں پہ آپ رکے راستے میں کہیں اور قضائے حاجت کے لیے آپ جناب بیٹھے، تو عبداللہ بن عمر بھی ویسے ہی کرتے، وہاں پہ رکتے، قضائے حاجت کو جاتے، خواہ ضرورت ہوتی یا نہ ہوتی۔ وسألت سالما، یہ جو حدیث ہے نا یہ ابھی شارٹ ہے، ابھی اس حدیث کو لمبا کر کے آگے یہ بیان کیا گیا ہے۔ وسألت سالما فلا اعلمه الا وافق نافعا، میں نے سالم سے سوال کیا، میں ان کو نہیں جانتا مگر انہوں نے نافع کی موافقت کی، فی الامکنہ کلیہ، تمام جگہوں میں، الا انہما اختلافا، مگر ان دونوں نے اختلاف کیا، فی مسجد، ایک مسجد کے بارے میں، بشرف الروحا، جو روحا کے ٹیلے کے پاس ہے۔ بشرف الروحا جو ہے نا، شرف کہتے ہیں بلند جگہ کو، نمبر 1 حاشیے میں لکھا ہوا ہے، بفتح المعجم والراء وبالفاء المکان العالی، ٹھیک ہے، بلند جگہ کو شرف کہتے ہیں۔ تو شرف الروحا، روحا جگہ تھی، روحا کی بلند جگہ، یعنی روحا جگہ میں، روحا جو ایریا ہے وہاں پہ جو اونچا علاقہ تھا، ٹھیک ہے، وہ والا مراد ہے، وہاں پہ جو مسجد تھی۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، اور جیسی صورتحال اللہ کے نبی کے دور میں تھی، راستے لوگ آتے جاتے تھے،
وہ راستے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، جب امام بخاری رحمہ اللہ نے 200-250 سال بعد جب بخاری لکھی ہے اس وقت تک وہ چینج ہو گئے تھے، چینج ہے کہ آج کا دور ہو، کیونکہ راستے ایک جیسے نہیں رہتے، ہاں نالے ایک جیسے نہیں رہتے، دریا بھی اپنے جو رخ ہیں اور اپنے جو راستے ہیں وہ بدل لیتے ہیں۔ یہ دریا راوی کی ہسٹری پڑھیں آپ، یہ کہاں پہ دریا راوی کہاں بہتا تھا اور آج کہاں پہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس میں جتنی بھی جگہ آئیں گے نا وہ ان کی نشاندہی نہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں ویسے نہیں ہیں جیسے آپ کے دور میں تھیں، اور نہ ہی یہ وہ کوئی شریعت کا حصہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ یہ جن جگہوں کا ذکر ہے ان کو ڈھونڈنا اور ان ٹیلوں کو ڈھونڈنا، وہاں پہ ٹھہرنا، اور ٹھیک ہے تو آج کل ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ اب آپ کو لگ جائے گا پتہ، ابھی جب میں پڑھوں گا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی بخوبی۔ اب دیکھیں حدیث پڑھیں آگے۔ ان عبداللہ ابن عمر اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ینزل بذی الحلیفہ حین یعتمر، اللہ کے نبی اترتے تھے ذوالحلیفہ میں حین یعتمر، جب آپ عمرہ کرتے، وفی حجت ہی، اور اپنے حج میں، حین حج، جب آپ نے حج کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات تو آپ نے پہلے بھی پڑھی ہے نا کتاب الحج میں، کیا کہ آپ مدینہ سے آپ چلے اور ذوالحلیفہ میں آپ نے وہاں پہ تھوڑا سا دوری ہے، 5-7 میل دور ہے میرا خیال ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ نے پڑاؤ کیا اور لوگ اور بھی ساتھ شامل ہو گئے، پھر وہاں سے آپ نے احرام باندھا اور وہاں سے چلے، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ کان ینزل بذی الحلیفہ حین یعتمر وفی حجتہ، اور اپنے حج میں، حین حج، جب آپ نے حج کیا، آپ کہاں پہ اترے تھے؟ تحت ثمرۃ، ایک کیکر کے درخت کے نیچے، فی موضع المسجد، اس مسجد کی جگہ میں، الذی بذی الحلیفہ، جو ذوالحلیفہ میں بنی ہوئی ہے۔ اب ذرا دھیان سے پڑھتے جانا، ٹھیک۔ وکان اذا رجع من غزوۃ، اور جب آپ لوٹتے غزوے سے، وکان فی تلک الطریق، اور آپ اس راستے میں ہوتے، او حج و عمرۃ، یا آپ حاجی یا عمرے سے لوٹتے، حبت بطن وادن، آپ وادی کے بطن میں نشیب میں اترتے، وادی نیچی جگہ ہوتی ہے نا پہاڑوں کے درمیان میں۔ فاذا ظہر من بطن وادن، جب آپ وادی کے بطن سے ظاہر ہوتے، بلند ہوتے، نیچے لکھا ہوا ای اعلیٰ، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ وادیاں اور وہ کیا کہتے ہیں میدان وغیرہ جن کا بھی ذکر ہو رہا ہے، یہ ان چیزوں کو آج کل ڈھونڈنا کہاں یہ ملیں گے آپ کو۔ اناخ بالبتھائی، یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں، میں نے جب پڑھا نا پہلی دفعہ تو میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا یار یہ تو کیسے، کیونکہ میرے ذہن میں نہیں یہ چیزیں آئیں کہ بھئی بہت سی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، اور ہر طالب علم کا ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا جب وہ حدیث پڑھ رہا ہوتا ہے، کچھ بڑے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر استاد وضاحت کر دے ایک ایک چیز کی سیپریٹ کہ بھئی یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، اور بہت سی چیزیں یا سوال ذہن میں مطلب آتے ہیں اور کنفیوژن جو ہے نا وہ رہتی ہے۔ اچھا، فیضا ظاہر من بطن وادن، جب آپ وادی کے بطن سے بلند ہوتے، ظاہر ہوتے، اناخ بالبتھائی التی علی شفیر الوادی الشرقیہ، آپ جانور بٹھاتے اس کنکروں والے میدان میں، التی علی شفیر الوادی الشرقیہ، جو وادی کے مشرقی کنارے پر ہے، جو وادی کے مشرقی کنارے پر ہے۔ آپ اناخا اون کو بٹھاتے، سواری کو بٹھاتے، فارسا، پھر آپ وہاں پہ رات گزارتے، فارسا سما، وہاں پہ حتی یصبح، یہاں تک کہ آپ صبح کرتے، لیس عند المسجد، نہ کہ اس مسجد کے پاس، الذی بحجارۃ، جو پتھروں کے ساتھ بنی ہوئی ہے، ولا علی الاکمۃ، اور نہ اس ٹیلے پہ، التی علی المسجد، جہاں پر مسجد ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اب وہ مطلب وہاں پہ کوئی ٹیلا تھا، وہاں پہ مسجد بنی ہوئی تھی، تو عبداللہ بن عمر اپنے حساب سے بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا مسجد ہے، جو پتھروں والی مسجد ہے، ادھر نہیں، اور وہ ٹیلے والی مسجد نہیں، بلکہ ادھر وادی میں اللہ کا نبی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ شریعت کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن عمر کا چونکہ مزاج تھا، اور وہ کہتے تھے کہ بھئی آپ جہاں جہاں آپ گئے ہیں آپ نے کیا، یاد نہیں آپ کو،
بیت اللہ کے اندر گیا تو بھاگ کے گیا, پوچھا بھائی اللہ کے نبی اندر آئے تھے, کیا کیا تھا, نماز پڑھی تھی, کدھر نماز پڑھی تھی؟ حدیث پڑھی ہے نا آپ نے. ہاں جی, حج میں جہاں آپ نے اترے وہاں پہ آپ وہ اترے, جیسے جیسے آپ کرتے تھے ویسے ویسے وہ کرتے تھے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ولا علی الاکمہ التی علی المسجد کان ثم خلیج, وہاں پہ ایک خلیج تھی, گہری وادی تھی, ٹھیک ہے, گہری وادی تھی خلیج. یہ لکھا وباد لہ عمق یصلی عبداللہ عندہ. ویسے جو خلیج ہوتا ہے نا, وہ پانی کا وہ حصہ جو خشکی میں دھنسا ہوتا ہے اس کو خلیج کہہ دیتے ہیں. پانی کا حصہ جو خشکی میں, خلیج فارس ہے. خلیج فارس کسے کہتے ہیں؟ خلیج فارس چیک کریں آپ جا کے, خلیج فارس کسے کہا جاتا ہے. یعنی پانی کا وہ حصہ جو فارس, ایران اور عربوں کے درمیان میں آگے کو دھنسا ہوا ہے نا, اس کو خلیج کہہ دیتے ہیں. وہاں پہ خلیج تھی. یصلی عبداللہ عندہ, عبداللہ اس کے پاس نماز پڑھتے تھے. فی بطن ہی, اس کے بطن میں, اس کے اندر کسب, ریت کے ٹیلے تھے, ریت کے تودے تھے. یہ کسیبہ کی جمع کسب, نیچے اوپر لکھا ہوا ہے نا جمع کسیبہ. کان رسول اللہ سما, اللہ کے نبی وہاں پہ یصلی نماز پڑھتے تھے, اللہ کے نبی وہاں پہ نماز پڑھتے تھے. فدہا فیہ السیل بالبطحاء, دہا کا معنی میرا خیال ہے وسعت پیدا کرنا ہے. ہاں والبسط لکھا ہوا ہے, اس میں وسعت پیدا کر دی تھی. السیل بالبطحاء, کنکریلے میدان میں آنے والے سیلاب نے. حتیٰ دفن ذالک المکان, یہاں تک کہ وہ مکان دفن کر دیا گیا. الذی کان عبداللہ یصلی فیہ, جس میں عبداللہ جو ہیں وہ نماز پڑھا کرتے تھے. سمجھ آئیے؟ اب یہ دیکھ لیں, مطلب یہ کہ وہ جگہ ساری مٹ گئی ہیں, جیسے کہ حضرت عبداللہ نے کیا اللہ کے نبی کو دیکھ کے کہ بھئی وہ فلاں ٹیلا فلاں یہ وہ. آج کل ان کو ڈھونڈنا اور ویسا کرنا, آپ مجھے بتائیں ممکن ہے؟ ناممکن ہے. اس لیے میں نے کہا یہ وہ حدیث ہے جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے. ورنہ عبداللہ ابن عمر حدثہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں نے اس لیے بھی کہا تاکہ طالب علم نا دھیان سے دیکھیں بھائی, زیادہ توجہ کے ساتھ, وہ کیڑی حدیث آگے جن سے بندہ عمل نہیں کر سکتا. اور عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے صلی, اب ذرا غور سے, نماز پڑھی حیث المسجد الصغیر, یہاں پہ چھوٹی مسجد ہے. الذی دون المسجد, جو کہ اس مسجد سے قریب ہے یا پرے ہے. الذی بشرف الروحاء, جو شرف الروحاء, روحاء جگہ کے ٹیلے کے پاس ہے. اللہ کے نبی نے وہاں بھی نماز پڑھی ہے. وقد کان عبداللہ, اور تحقیق عبداللہ یعلم المکانہ, بتاتے تھے وہ جگہ. الذی کان صلی فی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں اللہ کے نبی نے نماز پڑھی تھی. یہ قول کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے سما, وہاں پہ, ان یمینی کا, تیرے دائیں طرف, حین تقوم فی المسجد, جب تو مسجد میں کھڑا ہوگا تو صلی, تو نماز پڑھے گا. ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے نا کہتے تھے مسجد میں کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا نا, تو اللہ کے نبی نے ادھر دائیں طرف نماز پڑھی تھی. بات سمجھ آئی؟ وذالک المسجد علی حافۃ طریق الیمنی, اور وہ مسجد راستے کے دائیں کنارے پر تھی. راستے کا دایاں کنارہ, تو کون سا دایاں کنارہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ادھر سے جاؤ تو دایاں کنارہ جانے والے کا اور سائڈ پہ ہوتا ہے, اور اگر واپس آؤ تو دایاں کنارہ اور ہوتا ہے. پھر کون سا دایاں کنارہ؟ اس لیے کہا وانت ذاہب الی مکہ, یعنی وہ مسجد راستے کے دائیں کنارے پر تھی اس حال میں کہ تم مکہ جا رہا ہو. یعنی اگر آپ مکہ جاتے ہو, مدینہ سے مکہ جاتے ہو, مدینہ سے مکہ جاتے ہو, اور مدینہ شمال میں ہے نا بھائی, آپ ادھر نماز پڑھتے ہو, ادھر مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو. پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہو نا, تو مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو, تو اس کے آپ کے دائیں طرف مدینہ ہے. تو مدینہ سے مکہ جائیں گے تو دائیں طرف پڑے گا. مطلب یہ کہ وہ پرلی سائڈ پہ, راستے کے پرلی سائڈ پہ, راستے کے مغربی سائڈ پہ. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی, آپ نے پاکستان کے حساب سے سوچو نا, آپ امریکہ کو نہ لو. وانت ذاہب الی مکہ بینہ, اس کے درمیان, اور وہ بین المسجد الاکبری, اور بڑی مسجد کے درمیان, رمیۃ بحجر اور نحو, ایک پتھر پھینکنے کے بقدر یا اتنا ہی فاصلہ ہے. رمیۃ بحجر کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا فاصلہ. آپ پتھر پھینک دو کتنی دور جائے گا بھائی؟ آپ کا پتھر کتنی دور جا سکتا ہے بتائیں؟ کوئی آدھا کلومیٹر طے کر جائے گا, 1 کلومیٹر طے کر جائے گا, تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے نا. رمیۃ بحجر اور نحو ذالک. وان ابن عمر کان یصلی الی الارک, اور ابن عمر نماز پڑھتے تھے ایک چھوٹی سی پہاڑی کی طرف. ای جبل صغیر, اوپر لکھا ہوا ہے. الذی عند منصرف الروحاء, جو منصرف الروحاء کے پاس ہے. منصرف کہتے ہیں پھرنا, انصراف یا انصراف پھرنا,
پھرنے کی جگہ. روحا جگہ ہے نا, روحا سے پھرنے کی جگہ کے پاس کوئی جگہ ہوگی نا جتوں بندہ گھوم کے واپس آندا ہونا ہے یا گھومدا ہونا ہے, ٹرن لیندا ہونا ہے. نہیں بات سمجھ آ رہی؟ ہاں جی. تو وہ آج کل تو ضرورت ہی نہیں ہے بھائی نا. اب آپ لوگ چلے جاؤ بھائی وہ میں جو ہے نا وہ روحا منصرف الروحا میں نے جانا ہے. ہاں وہ پہاڑی کہڑی جتھے عبداللہ بن عمر نے نماز پڑھی سی, میں تو اتنے نماز پڑھنی ہے. سمجھ آ رہی؟ بذالک العرق. کیونکہ جو پہاڑ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے, پہاڑ پیدا بھی ہوتے رہتے ہیں, بڑے بھی ہوتے رہتے ہیں, فوت بھی ہوتے رہتے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ ہاں نہیں پتہ تو پڑھیں آپ پہاڑوں کے بارے میں. پہاڑ بڑے ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں. اور پہاڑ کیسے پیدا ہوتے ہیں یہ بھی ذرا پڑھیں. یہ ٹیکٹونک پلیٹس کے حوالے سے جو ہے نا, زمین کی جو پلیٹیں آپس میں جب ٹکراتی ہیں تو ٹکرانے سے درمیان سے جو چیز باہر نکلتی ہے, لاوا خشک ہو جاتا ہے اور بعد میں وہ پہاڑ کی شکل اپناتا ہے. اور وہ زمینیں وہ پلیٹیں ایک دوسرے کے ساتھ گھس رہی ہیں اور گھسنے کی وجہ سے وہ باہر نکلتا رہتا ہے اور وہ بڑھتا رہتا ہے اور وہ پہاڑ کی جو شکل ہے بن جاتی ہے. اور ایسا ایسا اب آپ یہ کہیں کہ بھائی ہم نے تو نہیں دیکھا جا, نہ ہمارے دادے نے یہ ہاں کہ کوئی پہاڑی یہ تھی اور جناب 10 سال کے بعد وہ پہاڑ بن گیا ہو. ملین اور بلین سال لگتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عمل ہونے میں ملین اور بلین کئی لاکھ کئی کروڑ سال لگتے ہیں یہ عمل ہونے میں. اور یہ جو بڑا ہونا ہوتا ہے یہ بہت معمولی سا, ٹھیک ہے. ہاں جی. یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ 10 نسلیں گزر جائیں اور شجرہ نسب میں بیان کرنے والے نیچے جو کوئی آئے اور وہ بتائے کہ بھئی جو پہاڑ ہے نا ہاں انگل جتنا بڑا ہو گیا, اتنا ایسا ہوتا بڑا. سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی. یہ نہ ہو کہ اتنے جناب آپ لوگ جا کے دوربین لگا کے بیٹھ جاؤ بھئی پہاڑ چیک کریے بڑا ہوتا پہ. ان ابن عمر کان یصلی الی الارکی, وہ پہاڑی کی طرف نماز پڑھتے تھے. الذی عند منصرف الروحاء, جو روحا سے پھرنے کے جگہ کے پاس ہے یا منصرف الروحا کے پاس ہے. اور وہ جو پہاڑی ہے انتہا طرفہ, اس کا کنارہ ختم ہوتا ہے علی حافت الطریقی, راستے کے کنارے پر, راستے کے. اور جتوں راستہ شروع ہوتا ہے نا تو پہاڑ ختم ہوتا ہے دون المسجد, اس مسجد سے پرے یا نیچے. ابلغ ہے اے قریب اوتات, دونوں معنی آپ کر سکتے ہیں. الذی بینہ, جو کہ اس کے وہ بین المنصرف اور منصرف جگہ کے درمیان ہے, اس حال میں کہ تو جا رہا ہو مکہ کی طرف. وقتب تنی اسما مسجد, اور وہاں پہ مسجد بنا دی گئی ہے, وہاں پہ مسجد بنا دی گئی. فلم یکن عبداللہ بن عمر یصلی فی ذلک المسجد, عبداللہ بن عمر اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے. کان یترکہ ان یسارہ و ورائہ, عبداللہ بن عمر اس کو چھوڑ دیتے اپنے بائیں طرف اور اپنے پیچھے. وہ یصلی امامہ, اور اس سے آگے نماز پڑھتے تھے الی الارکی نفسی, بذات خود پہاڑ کی طرف, پہاڑی کی طرف. جبل صغیر, پہاڑی, ٹھیک ہے. وکان عبداللہ یروح من الروحاء, اور عبداللہ پچھلے پیر چلتے تھے روحا سے. راہ یروح کا معنی ہوتا ہے پچھلے پیر چلنا, دن کی دوسری گھڑی میں. فلا یصلی الظہر, وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھتے تھے حتی یاتی ذلک المکان, یہاں تک کہ اس جگہ میں آ جاتے تھے. فیصلی فیہا الظہر, وہاں پہ نماز پڑھتے تھے. وَإِذَا أَقْبَلَ مِن مکہ, جب وہ مکہ سے آتے. فَمَرَّ بِهِ قبل صبح بساعۃ أو من آخر الساری, اگر وہاں سے گزرتے صبح سے پہلے ایک گھڑی, او من آخر الساری, یا سحری رات کے پچھلے پیر کے آخر میں. الرسا, تو وہاں پہ ٹھہر جاتے, پڑاؤ کرتے. حتی یصلی بہا صبح, یہاں تک کہ وہاں پہ صبح کی نماز پڑھتے. وعن عبداللہ حدثہ ان النبی کان ینزل, اور عبداللہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی اترتے تھے تحت سرحۃ زخمۃ, ایک بڑے درخت کے نیچے. دون الرویسہ, رویسہ سے پیچھے. یہ رویسہ بھی میرا خیال جگہ ہی ہے. رویسہ کیا ہے؟ جگہ ہے. لکھا ہوا قریۃ جامعۃ بینہا و بین المدینہ 17 فرسخا و بینہا و بین الرواء 13 میلا. ہمیں اتنا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی اس میں کتنا فاصلہ یہ وہ, کیونکہ ہم نے کون سا یہ عمل کرنا ہے اس کے اوپر جا کے. جب عمل کرنا نہیں تو ہماری کیا سردردی ہے پڑی ہوئی ہے کہ ہم اس کو یاد کریں. جس اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ یاد کر لیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. کیونکہ طالب علموں نے تو صرف ترجمہ یاد کرنا ہوتا ہے نا, وہ والا ترجمہ یاد کرنا ہوتا ہے جو پیپر میں آتا ہے. تو میرا خیال ہے وفاق المدارس والوں کو اس حدیث کا ویسے بھی پتہ نہیں ہونا, لبھی نہیں ہونی ہے ابھی تک, پیپر میں یہ نہیں آئی ہونی اور آتی بھی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ مشہور ڈالتے ہیں نا,
یہ مشغول میں کیا رہا ہوں، مشہور چیزیں ڈالتے ہیں نا اس لیے. وان عبداللہ حدثہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینزل تحت سرحۃ زخمۃ، ایک بڑے سے درخت کے نیچے، دون رویسہ سے پیچھے، ان یمین طریق راستے کے دائیں طرف، و بجاہ طریق راستے کے سامنے، راستے کے دائیں طرف سامنے کی طرف، فی مکان بطن سالن، ایسی جگہ میں، بطن جو کشادہ تھی، سالن نرم تھی، وہاں پہ پتھریلی زمین نہیں ہے، مٹی والی زمین ہے. بطن ای واسن سالن، اچھا اوندہ تھلے اردو لکھ دیتا نرم، سمجھ آ رہی؟ باطن کے نیچے واسن لکھ دیا عربی میں، سال کے نیچے میں پڑھنے لگا سی نرمن، شکر ہے میں پڑھیا نہیں ہے. اچھا حتی یفضیا، یہاں تک کہ وہ لوٹتے تھے، من اقاماتی دوئینہ برید الرویسہ، رویسہ جو بستی ہے اس کے برید جو ڈاک ہے، قاصد لکھا ہوا ہے، تھوڑا سے پیچھے والا جو ٹیلا ہے، تھوڑے سے پیچھے والا ٹیلا، وہاں سے لوٹتے تھے. بمیل یعنی 2 میل، 2 میلوں پہ، سمجھ آ رہی ہے؟ وقدن کسر اعلیٰ، ٹھیک ہے، وقدن کسر اعلیٰ. مجھے یہ تھوڑا سا 1 منٹ دیکھنے دو اس کو حاشیے میں. اور وہی بات ہی ہے، وہی وہ کہہ رہے ہیں جو بات میں نے کی ہے نا، وہی بات کر رہے ہیں. المراد من موضع البرید المعنی بینہ و بین المکانی. نمبر 10 حاشیہ پڑھ رہا ہوں. الذی ینزل فی البرید بالرویسۃ میلانی، 2 میل دور ڈاک والی جو چوکی تھی، یہ جو بھی تھا وہاں پہ. وقدن کسر اعلیٰ، تحقیق وہ جو بڑا درخت ہے نا، کانا ینزل تحت سرحۃ زخمہ، پیچھے پڑا نہیں ہے بھائی، اوپر والی لائن میں، اس کا بلائی حصہ ٹوٹ چکا ہے. فنسنا فی جوفہا، وہ گھس چکا ہے اپنے جوف میں، مڑ چکا ہے اندر کو. وہی قائمۃ علی ساکن، اپنے تنے پہ وہ کھڑا ہے. وفی ساکیہ کسب کثیرہ، اور اس کے تنے میں بہت سے ریت کے تودے ٹیلے ہیں. وان عبداللہ بن عمر حدثہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی طرف طلعۃ، اللہ کے نبی نے نماز پڑھی طلع، ایک ٹیلے کے کنارے میں. طلع کا معنی بھی ٹیلا ہی ہوتا ہے. یہ ارض مرتفعۃ عریضۃ یتردد فیہا السیل، اچھا اونچی جگہ طلع، وہ ٹیلا ہو گیا. من وراء الارض، ارض جگہ سے پیچھے، اس حال میں کہ تو جا رہا ہو الی حسبہ، حسبہ جگہ کی طرف. عند ذالک المسجد قبرانی، اس مسجد کے پاس 2 قبریں ہیں. او ثلاثۃ، یا پھر 3 ہیں. علی القبور رزم، اور قبروں پر رزم تختیاں ہیں یا سلیں ہیں، سلیں کہہ رہے ہیں یا تختیاں. من حجارت، ان پتھروں کی. ان یمین طریق، راستے کے دائیں طرف. ان سالمات طریق، راستے کے پتھروں کے پاس. بین اولئک سالمات، ان پتھروں کے درمیان. کان عبداللہ، عبداللہ یروح، جاتے پچھلے پیر. من الارج، ارج سے. بعد ان تمیل الشمس، سورج کے ڈھلنے کے بعد. بالحاجراتی، دوپہر کو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا بتا رہے ہیں بھائی؟ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، ایک ٹیلا تھا ارج سے پیچھے. وہ ٹیلا کدھر ہے؟ آپ حسبہ کو جائیں گے تو وہاں پہ ہے وہ ٹیلا، حسبہ جگہ کی طرف جائیں گے تو. اچھا ابھی ہم بات کر رہے تھے، لائٹ چلی گئی تو چلو. کیا بتا رہے ہیں عبداللہ بن عمر کہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ایک ٹیلے کے کنارے میں، اور وہ ارج سے پیچھے ہے. بھی ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کہتے ہیں آپ حسبہ کی طرف جائیں نا تو راستے میں وہ ٹیلا ہے. ہاں، مسجد کے پاس 2 قبریں بھی ہیں یا 3 قبریں بھی ہیں، اور قبروں کے اوپر وہ سلیں بھی پڑی ہوئی ہیں پتھروں کی، اور راستے کے دائیں طرف ہے. ہاں، اور راستے کے وہاں پہ پتھر ہیں، ان کے پاس ہی ہے. اور پتھروں کے درمیان سے عبداللہ جو ہے نا وہ گزر جاتے تھے. یروح، ارج سے. بعد ان تمیل الشمس بالحاجرہ فیصلی الظہر فی ذالک المسجد، ظہر کی نماز اس مسجد میں پڑھتے تھے. وان عبداللہ بن عمر حدثہ، اور عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی نازلہ، اترتے تھے. عند سرحات، ان بڑے درختوں کے پاس. ان یساری طریقی، راستے کے بائیں طرف. فی مسیل، کیا کہتے ہیں نالے میں. مسیل کہتے ہیں پانی کی جو جگہ ہوتی ہے، تو نالا ہی ہے نا جہاں پہ پانی آتا جاتا ہے. دون ہرشا، ہرشا سے پیچھے. یہ ہرشا کیا ہے؟ یہ بھی جگہ ہی ہے میرا خیال. اچھا پہاڑ ہے. ہوا جبل من بلاد تہامہ، ٹھیک ہے، ہرشا سے پیچھے. ذالک المسیل، وہ جو نالا ہے، لاسکن بقرائی ہرشا، ہرشا پہاڑ کے کنارے کے ساتھ متصل ہے.
بینہ و بین طریقی قریب من غلوۃ، اس کے اور راستے کے درمیان تیر پھینکنے کے بقدر فاصلہ ہے. قریب من غلوہ، غلوہ کسے کہتے ہیں؟ غلوہ کے قریب، اوپر لکھا ہوا ہے یہ غایت بلوغ السہم. وکان عبداللہ ابن عمر یصلی الی سرحۃ، اور عبداللہ بن عمر بڑے درخت کی طرف نماز پڑھتے تھے. یہ اقرب السرحات الی الطریق، یہ درختوں میں سب سے زیادہ قریب ہے راستے کے. وہی اطولہن، اور یہ ان میں سب سے لمبا ہے. وعن عبداللہ بن عمر حدثہ ان نبی کان ینزل فی المسیل الذی فی ادنی مر الزہران قبل المدینہ حین تہبط من الصفراوات. اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے اس نالے میں الذی فی ادنی مر الزہران، جو مر الزہران جگہ سے متصل قریب جگہ میں ہے، قبل المدینہ، مدینہ کی طرف. حین تہبط من الصفراوات، جب تو اترے صفراوات سے. یہ صفراوات بھائی یہ کڑی چیزیں نے، یہ الاودیہ لکھا ہوا بالجبال، صفراوات کے پہاڑوں سے یا وادیوں سے. ٹھیک ہے. ینزل یا تنزل، تو اترے گا یا وہ اترتے تھے فی بطن ذالک المسیل، اس نالے کے بطن میں، ان یساری طریقی، راستے کے بائیں طرف. وان تذا ابن سالم کہ تو جا رہو الی مکہ، مکہ کی طرف. لیس بین منزل رسول اللہ و بین طریقی، اللہ کے نبی کے اترنے کی جگہ کے درمیان اور راستے کے درمیان نہیں ہوتا تھا الا رمیۃ بحجر، مگر پتھر پھینکنے کے بقدر فاصلہ، یعنی تھوڑا سا فاصلہ. بات سمجھ آئیے؟ یس. وان عبداللہ بن عمر حدثہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینزل، اور عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی اترتے تھے بزیتون، زیتوا جگہ میں، وہ یبیت، اور رات گزارتے تھے، حتیٰ یصبح، یہاں تک صبح کرتے، یصلی، صبح کی نماز پڑھتے. ہی یقدم مکہ، جب آپ مکہ آتے. یہ بات تو آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہے کہ مکہ سے باہر متصل وہاں پہ وادی تھی زیتوا، اور وہاں پہ آپ جو ہے نا وہ ٹھہرتے تھے. ٹھیک ہے. ویسے حج کے جب آپ نے واپس لوٹنا ہوتا تھا تو وہاں پہ، اور جب جاتے تھے تو اس وقت بھی. اور مسئلے آپ کو میں نے پہلے بتائے ہوئے ہیں کہ کیا مسئلت ہوتی تھی. ایک بندہ علاقے میں پہنچا ہے، وہ علاقے میں رات کو لوگ قافلوں کی شکل میں نہیں جاتے تھے کیونکہ پریشانی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ مصلی رسول اللہ علیہ ذالک، اور اللہ کے نبی کی وہ نماز پڑھنے کی جگہ علی اقامۃ غلیظۃ، ایک سخت ٹیلے پر ہوتی تھی. لیس فی المسجد، نہ کہ اس مسجد میں، الذی بنی سما، جو وہاں پہ بنائی گئی ہے، ولکن اسفل من ذالک، لیکن اس سے نیچے، یہ اسفل من ذالک علی اقامۃ غلیظۃ، سخت ٹیلے پہ. وعن عبداللہ بن عمر حدثہ ان نبی استقبل فرضتي الجبل، اور عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی منہ کرتے تھے پہاڑ کے فرضتي، یہی کناروں کی طرف، کنارہ ہی ہے میرا خیال اس کا، فرضتي مدخل الطریق ای الجبل، مدخل الطریق الی الجبل الشق المرتفع لمدخل النار، پہاڑ کے دو راستوں کی طرف. الذی بینہ و بین الجبل طویل، وہ والا پہاڑ جو کہ اللہ کے نبی کے درمیان اور وہ بین الجبل طویل، لمبے پہاڑ کے درمیان ہوتا. ناول کعبہ، کعبہ کی طرف استقبال، آپ نے منہ کیا. فجعل المسجد، پھر آپ نے کیا المسجد، اس مسجد کو، الذی بنیا سما، جو وہاں پہ بنائی گئی ہے، یسارن، کیا یا اس کو رکھا، اس مسجد کو جو وہاں پہ بنائی گئی ہے، یسار المسجد، مسجد کے بائیں طرف، بطرف الاقمہ، اقاماتی، جو ٹیلے کے کنارے کے ساتھ ہے. وہ مصلی نبی اسفل منہ، اور اللہ کے نبی کی نماز پڑھنے کی جگہ اس سے نیچے ہے، الاقامۃ سودائی، کالے سے ٹیلے پہ. تدعو من الاقامۃ عشرۃ اذرع، 10 ہاتھ تو جگہ ٹیلے سے چھوڑے گا، او نحوہ، یا اتنی. ثم تصلی، پھر تو نماز پڑھے گا. مستقبل الفرضتین، اس حال میں کہ تیرا منہ ہوگا، من الجبل، پہاڑ کے دونوں راستوں کی طرف، الذی بینک و بین الکعبہ، جو پہاڑ تیرے اور کعبے کے درمیان ہے. سمجھ آئیے جی بات؟ یہ وہ لمبی حدیث ہے، ہاں جی، جس کی حقیقت آج کل نہیں پتہ چل سکتی بھی کدھر ٹیلا ہے اور کدھر کون سے کیا حساب کتاب ہے، اور نہ ہی عمل ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی مائی کلا لیے کہتا ہے میں کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے، وہ کر کے دکھائے. ہاں چلیں، میرا خیال ہے اس میں کوئی نا اور کوئی اہم بات نہیں ہے. اچھا، یہ بلکہ یہاں پہ نمبر 4 حاشیے میں لکھ بھی رہے ہیں کہ علامہ ابن حجر نے بھائی 800 سے 700 800 سال پہلے بات لکھی ہے
قال فی الففیفۃ الباری هذه المساجد لا يعرف اليوم منها غیر مسجد ذی الحلیفہ والمساجد التي بالروحاء يعرفها والمساجد التي بالروحاء يعرفها اهل تلك الناحیہ. یہ جو مسجدیں ہیں نا آج ان میں سے کسی کا بھی پتہ نہیں ہے سوائے مسجد ذی الحلیفہ کے, اور وہ مسجدیں جو روحا میں ہیں وہ اس طرف کے لوگ ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ کون سی مساجد ہیں. سمجھ آئیے بات ہے. اچھا ادھر لکھی ہوئی یہ بات کرمانی کے حوالے سے کہ کرمانی صاحب کہتے ہیں انما کان ابن عمر یصلی فی تلک المواضع علی وجہ تبرک بہا, کہ عبداللہ بن عمر ان جگہوں میں نماز پڑھتے تھے تبرک کے طور پہ, علی وجہ تبرک بہا ولم یزل الناس یتبرکون بمواضع صالحین. نمبر 4 اشیاء پڑھ رہا ہوں, اور ابھی تک لوگ جو ہیں وہ نیک لوگوں کی جگہوں سے تبرک حاصل کرتے ہیں. اچھا کہتے ہیں بما مرویہ ان عمر انہو کاریہ ذالک, حضرت عمر نے یہ ناپسند کیا, حضرت عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا فلینہ خشیہ ان یلتزم الناس والصلاۃ فی تلک المواضع, کیونکہ وہ ڈر گیا تھا کہ لوگ ان جگہوں کی نماز کا ان جگہوں میں نماز کا التزام کریں گے, لوگ لازم پکڑ لیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے اس جگہ میں جا کے نماز پڑھنی ہے. وَقَذَا يَنبَغِي لِلْعَالِمِ إِذَا رَأَى النَّاسَ يَلْتَزِمُونَ بِالنَّوَافِلِ الْتِزَامًا شَدِيدًا أَلَّا يُرَخِّصَ فِي بَعْضِ الْمَرَّاتِ. اگر وہ لوگوں کو دیکھے کہ نوافل کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں سختی سے, ہاں تو وہ اس میں بعض موقعوں پہ رخصت نہ دے, وہ کہے بھی آپ ایسا نہ کرو. ٹھیک ہے جی. ہاں جی باقی یہ جو سارے اس کا حاشیہ لگا ہوا ہے نا, اس میں وہی جو چیزیں میں نے ایکسپلین کر دی ہیں وہ ان لفظوں کی وضاحت ہی ہے, اور کوئی خاص بات ادھر نہیں ہے.